تو اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. شیطان تمہارے برے عمل کو چمک پٹیاں لگا کے تمہارے سامنے مزین کر کے پیش کرے گا. یہ خود بھی برباد ہوگا، تمہیں بھی برباد کرے گا. کتنے وعدے اللہ کر رہا ہے. بھائی اس رمضان کا تھوڑا سا حصہ ہے، آج گناہوں سے توبہ کر لو سچے دل سے. اے اللہ جو نماز کو قضا کرتا ہے، اے اللہ آئندہ زندگی میں کبھی نماز قضا نہیں ہوگی. دیکھو نماز کا معاملہ اتنا ہلکا نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں. ہمارے ہاں نمازی بھی بے نمازی ہیں. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے اس نے نماز کو بالکل اینڈ میں رکھا ہوا ہے، سب سے آخر میں. سارے کاموں سے فارغ ہوگا تو نماز ہو جائے گی. سفر میں نماز قضا کر دیتے ہیں، بیماریوں میں نماز قضا کر دیتے ہیں. ہم نے نمازی لوگ دیکھے ہیں بستر پہ پڑے ہوئے نماز نہیں چھوڑتے، آپریشن تھیٹر میں نماز نہیں چھوڑتے. نمازی عورتیں بچے کی ولادت سے پہلے نماز نہیں چھوڑتی. وہ آپریشن تھیٹر میں ہوں گی، ان کو فکر ہوگی کہ نماز کا وقت کہیں ضائع نہ ہو جائے. اس کو نماز کہتے ہیں، اس کو نمازی کہتے ہیں. ہمارے ایک رشتہ دار انڈیا سے آئے تھے، ان کی عمر میرا خیال ہے 70 سال ہوگی. بہت پرانا واقعہ یہ. ان کے بارے میں ہم نے سنا تھا کہ جب سے بالغ ہوئے ہیں اس وقت سے اب تک ان کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی. 55-60 سال میں کوئی نماز قضا نہیں ہوئی جب سے بالغ ہوئے ہیں. میں حیران تھا ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں. ہم چھوٹے تھے، یہ بات ہے تقریباً 84-85 کی. انہیں کلفٹن گھمانے کے لیے اور ادھر ادھر کراچی کی مختلف جگہیں دکھانے کے لیے لے گئے. تو مجھے اندازہ ہوا واقعی اس بندے کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی ہوگی. بات بات میں بھائی نماز کا ٹائم تو نہیں ہے، بھائی کوئی مسجد ہے قریب میں، بھائی ایسا تو نہیں کہ نماز قضا ہو جائے گی. سارا ہم تفریح میں لگے ہوئے ہیں اور ان کے دماغ میں سارا دن کیا چل رہا ہے. بھائی ایسا نہ ہو ٹائم ہو جائے پانی نہ ملے کہیں. ہم ان کو تسلی دیتے حضرت ایسا نہیں ہے، آپ بے فکر رہیں. اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ واقعی ان کے بارے میں جو ہے کہ زندگی میں نماز کبھی قضا نہیں ہوئی، تو واقعی ایسے شخص کے بارے میں یہ کہنا ممکن ہے کہ اس کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی. سفر میں اپنی نمازوں کے اسکیجول کو پہلے دیکھا کرو کہ کون سی نماز کہاں ہوگی. کس طرح سے خواتین نمازیں قضا کر دیتی ہیں. اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا. حافظو، حفاظت کرو، حفاظت بہت سخت. یہ اللہ کا دین ہے بھائی، اس میں لچک نہیں ہے. غسل فرض ہو گیا، اگر سردیوں میں آپ کو غسل کر کے نہانا پڑے گا، نماز پڑھنی پڑے گی. سفر میں غسل فرض ہو گیا، وہاں نماز پڑھنی پڑے گی آپ کو. دوسری توبہ کرو بد نظری سے، زنا سے، بدکاری سے، انٹرنیٹ پر بیہودہ اور فحش مواد دیکھنے سے. یہ چیز اس کو لوگوں نے گناہ سمجھنا چھوڑ دیا. نوح علیہ السلام نے قوم کو کیا سمجھایا؟ یا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا. اے میری قوم، میں جس خدا کی طرف تمہیں دعوت دے رہا ہوں وہ معاف کرنے والا ہے. گناہ ہو جاتا ہے توبہ کر کے اس کو مناؤ، وہ چھوڑ دے گا، معاف کر دے گا. وہ یہ آپشن رکھا ہوا ہے اس نے. وہ تانے نہیں دے گا کہ پھر گناہ کر کے پھر توبہ کر رہا ہے تو اب کس بیس پہ کر رہا ہے. لیکن کرو تو صحیح. اگر گناہ نہیں چھوٹ رہا، لت پڑ جاتی ہے. جو لوگ فحش فلمیں دیکھتے ہیں عادت پڑ جاتی ہے ان کو. وہ بھائی عادت پڑ گئی ہے، عادتیں چھوٹتی بھی تو ہیں. جس طرح کوئی کام کنٹینیو کرنے سے کام کرنے کی عادت پڑتی ہے، چھوڑنے سے چھوڑنے کی عادت پڑ جاتی ہے. ہمت تو کرو، پھر بھی ہوتا ہے تو توبہ تو کرو. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھو تو نہیں. جو آدمی فحش فلمیں دیکھتا ہے اور توبہ کرنا چھوڑ دی اس نے، اس کا مطلب وہ جہنم کی آگ میں جانے پر راضی ہو گیا ہے. وہ مطمئن ہو گیا کہ اب بس میں نہیں بچ سکتا. بھائی وہ آگ ہم سے برداشت نہیں ہوتی. 100 دفعہ یہ گناہ ہوتا ہے، 100 دفعہ اللہ کو مناؤ، اللہ اب نہیں کروں گا. پھر ہو گیا پھر مناؤ، اور اللہ سے یہ کہو کہ اللہ میں عادت سے مجبور ہو کے گناہ کرتا ہوں، مگر میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا. اس وقت تک اس کو مناؤ جب تک وہ معاف نہ کر دے. اللہ تیار ہے. ایک بزرگ نے کہا کہ
ان کے پاس غالباً ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ حضرت میں گناہ کرتا ہوں پھر توبہ کرتا ہوں پھر ہو جاتا ہے گناہ، نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہوں پھر ہو جاتا ہے. فرمایا کوئی بات نہیں، اگر متقی لوگوں میں شمار نہ ہوا اللہ توبہ کرنے والوں میں شامل کر لے گا. کیا کہتا ہے؟ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ کو جیسے پرہیزگار لوگوں سے محبت ہے، توبہ کرنے والوں سے بھی محبت ہے. تعلق تو قائم رکھو، تعلق ہی ختم کر دیا آپ نے. توبہ ایک ایلفی ہے جو ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑ دیتی ہے. اللہ چاہتے ہیں مجھ سے رابطہ میں تو رہو. آپ جب کسی کو بھیجتے ہیں سفر میں، کوئی ٹینشن ہو بھائی رابطے میں رہنا، ہر تھوڑی دیر میں اطلاع دیتے. ماں باپ کو ہوتا ہی نا فکر، بھائی جس حالت میں بھی ہو اطلاع ضرور، اگر سکون میں بھی ہو اطلاع ضرور دینا. اللہ کہتے ہیں جس کنڈیشن میں بھی ہو، گناہ میں ہو یا نیکی میں، تعلق مجھ سے ختم نہیں کرنا. رابطہ اگر گناہ ہے تو میرے سامنے بیان کرو، میرے سامنے بیان کرو، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، مجھ سے یہ گناہ نہیں چھوٹتا. اللہ کو اچھا لگتا ہے یہ کہنا. اے اللہ میں قوم لوط کی طرح اکڑتا نہیں ہوں کہ لوط علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اگر آپ اس گناہ پہ راضی نہیں ہو تو علاقہ چھوڑ کے نکل جاؤ. اے اللہ میں ایسا نہیں ہوں، میں فخر نہیں کر رہا اپنے جرم پر، مجھے اس جرم کی عادت پڑ گئی ہے، مجھے اس برائی کی عادت پڑ گئی ہے. اے اللہ مجھے اپنے غصے پہ قابو نہیں ہے، ماں باپ کے سامنے چیخنے لگتا ہوں، مجھے عادت پڑ گئی ہے. تو باغی نہ بنو، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھا کے اپنے جرم کا اقرار کرو. اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو مجھے سیدھے راستے پہ چلا. حدیث میں کتنی پیاری دعا آئی، یا حیو